فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہمارا موضوع ہے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا شرعی حکم۔ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا شرعی حکم کہ غیر مسلم کی جو عبادت گاہ ہے اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا حکم صادر فرماتا ہے۔ اسلام کی روشنی میں ہندوؤں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی عبادت گاہوں کے سلسلے میں کیا ہدایات ہیں، اس سلسلہ میں آج ہماری گفتگو ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رہے، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس سلسلہ میں چند باتیں آپ نے غور سے سماعت کرنی ہیں جو کہ مشکل نہیں ہے، صرف سمجھنا ہے آپ نے، تب جا کر آپ کو ساری حقیقت واضح ہو جائے۔ غیر مسلم کی عبادت کا شرعی حکم یہ ہے کہ کل شہر 3 قسم کے، دنیا میں جو شہر تقسیم ہوتے ہیں ان کی تقسیم 3 طرح ہے۔ نمبر 1، وہ شہر، وہ علاقہ، وہ آبادی جس کو شروع ہی سے مسلمانوں نے آباد کیا ہو۔ ایک علاقہ، شہر، وہ علاقہ جس کو نئے سرے سے شروع ہی سے مسلمانوں نے آباد کیا، وہ غیر آباد جگہ تھی، غیر آباد شہر تھا، علاقہ تھا، زمین تھی، اس کو شروع سے ہی مسلمانوں نے آباد کیا ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ علاقہ، وہ شہر جس کو مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیا ہو، تلوار کے زور پر جن کو، جس علاقے کو حاصل کیا ہو، جیسا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک دور میں جو علاقے جنگ سے فتح ہوئے ہیں، بزور شمشیر فتح ہوئے، یہ 2 علاقے۔ تیسرا علاقہ ہو جو مسلمانوں نے غیر مسلموں سے صلح کا معاہدہ طے کر کے حاصل کیا ہو، صلح کر کے وہاں مسلمان قابض ہو چکے تھے، مگر کسی مصلحت کی وجہ سے مسلمانوں نے صلح کر دی غیر مسلموں سے، اور وہ علاقہ صلح کر کے شرائط طے کر کے حاصل کیا۔ مسلمانوں نے غیر مسلموں سے صلح کا معاہدہ، شرائط طے کر کے وہ علاقہ حاصل کیا۔ یہ 3 قسم کے علاقے ہیں۔ پہلا علاقہ جو مسلمانوں نے شروع سے آباد کیا، نئے سرے سے وہاں مسلمان ہی آباد ہوئے، اس علاقے میں اسلام کے نظریے کے مطابق کوئی غیر مسلم اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتا۔ اگر بنائے گا تو وہاں کے مسلمانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ بزور شمشیر اپنی طاقت کا استعمال کر کے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بنانے اور تعمیر کرنے سے روک دیں۔ یہ وہاں کے مسلمانوں کو حق ہے۔ پہلا علاقہ وہ ہے جو مسلمانوں نے ہی آباد کیا، نئے سرے سے غیر آباد علاقے کو آباد کیا، مسلمان ہی اس علاقے کو آباد کرنے میں پہلے تھے،
گرجا، کوئی کلیسا، کوئی گردوارا، کوئی معبد غیر مسلموں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، ہندوؤں کی کسی بھی عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس علاقے میں کوئی بھی غیر مسلم اپنی عبادت گاہ، اپنا معبد، اپنا کلیسا، گرجا، گردوارا تعمیر نہیں کر سکتا۔ از روئے شرع ان مسلمانوں کو جنہوں نے وہ علاقے آباد کیے ہیں، وہ شہر آباد کیے ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ انہیں روکیں اور اس کے صدے بعد میں جو کچھ بھی وہ کرنا چاہیں ان کو پوری اجازت ہے۔ یہ غور سے سننے والی باتیں، 3 علاقے میں نے بتائے ہیں، پوری روئے زمین میں یہی تقسیم ہوئی۔ پہلا علاقہ کون سا ہے؟ جن کو مسلمانوں نے ہی آباد کیا، سرے سے مسلمان ہی وہاں آباد ہوں، غیر عباد علاقے کو انہوں نے آباد کیا۔ وہاں کسی بھی کلیسے، گرجے، گردوارے کے بنانے کی اور تعمیر کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ بعد میں، وہ آپ خود نتیجہ نکال لیں گے، میں تمہید ہی اس طرح کی بناؤں گا کہ آپ خود نتیجہ نکالیں گے۔ یہ پہلا علاقہ ہے۔ دوسرا علاقہ جن کو مسلمانوں نے بزور شمشیر حاصل کیا، جنگ کر کے، فتح کر کے حاصل کیا، جیسے نبی علیہ السلام نے جنگیں کی، بہت سارے کافروں کے علاقے مسلمانوں کے زیر حکومت آئے اور ان میں مسلمانوں ہی کا پروانہ جاری ہوتا تھا۔ ایسے علاقوں میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا شرعی حکم کیا ہے تو سنیے۔ ایسے علاقے جن کو مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیا، اس علاقے میں جو بزور شمشیر، بدور تلوار کے مسلمانوں نے حاصل کیا، اپنی قوت، اپنی طاقت سے اس علاقے کو فتح کیا، ان میں مسلمانوں نے جو غیر مسلموں کی عبادت گاہوں سے سلوک کرنا ہے، اس میں اماموں کے 2 قول، 3 امام ایک طرف ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ایک طرف، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ۔ ان چاروں کا فتویٰ ہے کہ جو علاقے مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے، ان علاقوں میں کوئی بھی غیر مسلم نئی عبادت گاہ نہیں بنا سکتا۔ یہ تمام ائمہ کا متفق علیہ قول ہے۔ نئی عبادت گاہ وہاں تعمیر نہیں ہو سکتی۔ کوئی گرجا، کوئی کلیسا، کوئی گردوارا، کوئی معبد غیر مسلموں کا، خواہ وہ غیر مسلم کس حیثیت کا بھی ہو، ذمہ ہو یا نہ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو علاقے مسلمانوں نے تلوار کے زور پر فتح کیے ہیں، ان علاقوں میں نئی عبادت گاہیں غیر مسلموں کو بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ نئی عبادت گاہ وہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ رہ گئی جو وہاں پہلے ہی سے پرانیاں ہیں، جیسے ابھی مسلمان پاک فوج حملہ کرے بھارت پر تو وہاں ہم کنٹرول حاصل کر لیں۔ اب وہاں جب ہم کنٹرول حاصل کریں گے تو وہاں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی 2 صورتیں، نئی بنانے کی اجازت نہیں ان کو، رہ گئی پرانیوں کے بارے میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ان کو منہدم کر دیا جائے گا۔ جو علاقے مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے، فتح کرنے کے بعد جب مسلمانوں کا وہاں کنٹرول ہو جائے گا تو نئی عبادت کا وہاں تعمیر نہیں کر سکتے۔ یہ تمام ائمہ کا قول ہے۔ رہ گئی پرانیاں جو وہاں علاقے کو فتح کرنے سے پہلے وہاں موجود تھی، ان میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ان کو منہدم کر کے وہاں مسلمان کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہاں ایک طرف ہیں، وہ تینوں امام ایک طرف ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نئی تو نہیں بنا سکتے، پرانی کو گرائیں گے بھی نہیں اور عبادت بھی نہیں کرنے دیں گے، بلکہ اسی طرح
بنائی کو مسلمان اپنے زیر استعمال لے لیں گے، ان کو گرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو وہاں عبادت نہیں کرنے دیں گے، عبادت پر پابندی ہوگی، ان کو وہاں داخلے پر پابندی ہوگی، البتہ اس کو گرایا نہیں جائے گا، اس کو اسی طرح ہی مسلمان اپنے زیر استعمال کر لیں گے۔ کتنے علاقے ہو گئے؟ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، غور سے سننے والے۔ پہلا علاقہ کون سا تھا؟ جو شروع سے مسلمانوں نے آباد کیا، وہاں شروع سے مسلمان رہے، وہاں کوئی بھی عبادت گاہ تعمیر نہیں ہو سکتی غیر مسلموں کی۔ دوسرا علاقہ کون سا تھا؟ جہاں مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیا۔ ان علاقوں میں نئی عبادت گاہ بن سکتی ہے؟ نہیں۔ جو علاقے مسلمانوں نے جنگ کر کے فتح کیے، اپنے طاقت کے زور پر فتح کیے، ان میں نئی عبادت گاہ بن سکتی؟ نہیں۔ قرآن کے بارے میں 3 ائمہ ایک طرف اور امام اعظم ابو حنیفہ ایک طرف، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا کیا فتویٰ ہے کہ ان کو گرا دیا جائے گا۔ یعنی اب ہم اگر بھارت پر حملہ کریں اور وہاں کے کھسروں کو اور چوزوں کو دانا ڈال کر اس علاقے کو فتح کر لیں تو وہاں پھر مسلمانوں کے کنٹرول کے بعد نئی عبادت کا وہاں نہیں بن سکتی کسی بھی غیر مسلم کی۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ چاروں ائمہ کا۔ پرانی اس کے بارے میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا کیا فتویٰ ہے کہ ان کو گرا دیا جائے گا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا فتویٰ ہے کہ ان کو گرایا نہیں جائے گا، ویسے ہی رہنے دیا جائے گا، اور ان کو مسلمان اپنے زیر استعمال کر لیں گے، اور غیر مسلموں کو وہاں عبادت کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ کتنے علاقے ہو گئے؟ 2۔ یہ ہے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا شرعی حکم۔ 2 علاقے ہو گئے۔ تیسرا علاقہ کون سا بتایا تھا؟ تیسرا علاقہ تیسرا شہر وہ علاقہ، وہ شہر، وہ آبادی جو مسلمانوں نے کافروں سے حاصل کر لی لیکن کچھ شرائط طے کر کے حاصل کی، معاہدے کے ساتھ، وہ زمین، وہ علاقہ۔ اب ان شرائط میں اگر یہ شرط رکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں نے مکمل طور پر جنگ سے حاصل نہیں کی بلکہ صلح کر کے لیے، اور جو علاقہ، جو شہر صلح کر کے مسلمانوں نے حاصل کیا ہو، اس علاقے میں کچھ شرائط طے ہوتی ہیں، وہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ ان شرائط میں اگر تو یہ شرط طے ہوئی تھی کہ یہاں پر غیر مسلموں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم اپنی عبادت گاہیں بنائیں گے، تو ان کو وہاں عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے۔ یہ ہم پوری ایمانداری سے بتا رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہ گرانے کی ساری باتیں کر رہے ہیں، ہم پورے ایمانداری سے آپ کو فتویٰ دے رہے ہیں، پورا بتا رہے ہیں۔ جو علاقے مسلمانوں نے صلح کر کے حاصل کیے، ان علاقوں میں چونکہ شرائط طے ہوئی، جیسے صلح حدیبیہ میں شرائط طے ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا، ان معاہدہ میں شرائط میں اگر یہ شرط طے ہوئی تھی کہ مسلمان یہ شرط رکھیں کہ ہم تمہارے ساتھ تب صلح کرتے ہیں اگر ہمیں یہاں نئی عبادت گاہیں، نئے گرجے، معبد، گردوارے، مندر بنانے کی اجازت دی جائے گی، تو پھر ان کو وہاں مندر یا گرجا بنانے کی اجازت ہوگی۔ اور اگر انہوں نے شرائط طے کی تھی لیکن گرجے کا، مندر کا ذکر بھی نہیں ہوا شرائط کے اندر، تب بھی مسلمانوں کو حق ہے کہ غیر مسلموں کو وہاں عبادت گاہیں تعمیر کرنے نہ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی فتویٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن علاقوں کو مسلمان صلح کر کے حاصل کریں، معاہدہ کر کے حاصل کریں، ان میں مسلم حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری قوت اور پوری سمجھداری سے کام لے اور غیر مسلموں کو عبادت گاہوں کی شرائط کی طرف نہ آنے دے، وہاں ان کو
تعمیر نہ کرنے کی طرف لائے۔ اس سلسلہ میں البنایہ فی شرح الہدایہ میں بھی یہ بات موجود ہے۔ قاضی امام یوسف رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الخراج میں بھی اسی پر فتویٰ دیا ہے اور اس مثال بھی ایک پیش کی ہے۔ اب اس پر یہ مثال ہے ان شہروں کی جن سے مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہو۔ اسی سلسلہ میں قاضی امام یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید فرماتے ہیں فی صلح ابی عبیدہ مع اہل الشام انہ صالحہم واشترط علیہم حین دخلها علی ان یترک کنائسہم وبیعہم علی ان لا یحدثوا بناء بیعۃ ولا کنیسۃ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب اہل شام سے صلح کی تھی شام علاقے میں تو اس شرط پر کی تھی کہ حین دخلها علی ان یترک کنائسہم وبیعۃہم، جب وہ مسلمان اس علاقے میں داخل ہوں گے تو وہ تمہاری کسی بھی پرانی عبادت گاہ کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن یہ شرط ہوگی اللہ یحدثوا بناء بیعۃ ولا کنیسۃ، وہاں کوئی نیا مندر اور نیا کنیسہ گرجا بنانے کی اجازت تمہیں نہیں ہوگی۔ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی رسول ہیں انہوں نے جب ان سے صلح کی تھی اہل شام سے، صلح میں یہ شرط رکھی تھی کہ جب مسلمان دوبارہ یہاں آئیں گے تو چونکہ یہ علاقہ ہم نے تم سے معاہدہ کر کے لیا ہے، اب اس علاقے میں تمہاری پرانی عبادت گاہوں کو ہم نہیں چھیڑیں گے۔ پرانی عبادت گاہوں میں حضرت ابو عبیدہ نے ان کو یہ کہا تھا، پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر ہماری پرانی عبادت گاہیں گر جائیں، پرانی ہو کر پرانی ہونے کی وجہ سے گر جائیں تو کیا ہم ان کو دوبارہ نیا تعمیر کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جگہ بھی نہیں بدلنے دیں گے ہم، کہ بھی ادھر جگہ کم ہے لہٰذا یہ جگہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم آپ سے ادھر جگہ لے لیتے ہیں، یہ نہیں ہوگا، جگہ نہیں بدلنے دیں گے ہم۔ نمبر 2، ان کو ڈھا کر نیا تعمیر نہیں کریں گے، مرمت کی اجازت ہم آپ کو دے دیں گے۔ نہیں سمجھے بات؟ ڈھا کر نیا بنانا اور ہے، اس کی مرمت تزئین و آرائش کا کام یہ اور بات ہے۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے 3 قسم کے علاقے میں نے آپ کو بتائے کہ پورے اسلام کے اندر غیر مسلموں کی عبادت کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو علاقے 3 طرح کے ہیں جن کو مسلمانوں نے نئے سرے سے آباد کیا، شروع سے وہاں مسلمان ہی رہے ہوں، ان میں غیر مسلم اپنی عبادت کا بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اونچی بولیے نہیں۔ نمبر 2، جن علاقوں میں مسلمانوں نے جنگ سے فتح حاصل کی اور تلوار کے زور پر جنگ کر کے وہ علاقے فتح کیے، ان میں غیر مسلم اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنانے کی اجازت، نہیں تعمیر کرنے کی اجازت، نہ مندر، نہ کوئی گرجا، نہ کوئی کنیسہ، نہ کوئی گردوارہ نیا نہیں بنا سکتے۔ پرانے جو ہیں ان کے بارے میں جو وہاں پہلے سے موجود ہیں ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ 3 ائمہ کا فتویٰ یہ کہ ان کو گرا دیا جائے۔ 3 ائمہ کا یہ کہ ان کو گرا کر وہاں اپنے زیر استعمال لیا جائے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ مسلمان وہ گرائیں نا، مسلمان اپنے زیر استعمال کر لیں، عبادت بھی نہ کرنے دیں ان کو۔ ٹھیک ہے جی، کتنے علاقے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا علاقہ جو مسلمانوں نے غیر مسلموں سے صلح اور معاہدہ کر کے حاصل کیا ہے، ان میں اگر تو یہ شرط طے ہوئی ہے کہ ہم نئی عبادت گاہیں بنائیں گے تو پھر ان کو بنانے کی اجازت ہے، اور اگر انہوں نے ان شرائط میں مندروں کا گرجوں کا کوئی ذکر نہیں کیا تو پھر وہاں نئی عبادت گاہ بنانے کی نہیں۔ پرانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کی مرمت کر سکتے ہیں۔ لو جی، یہ 3 قسم کے علاقے ہیں از روئے شرع جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں، معبد ہیں، مندر ہیں، ان کے بارے میں اسلام کا یہ نقطہ نظر ہے۔ اب فیصلہ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ پر چھوڑتا ہوں، بتائیے ان 3 علاقوں میں اسلام آباد کی سرزمین کس
حصے میں آتی. وہ کون سے علاقے میں؟ یہاں جنگل تھا, یہ غیر آباد علاقہ تھا. اسلام آباد کی سرزمین کو سرے سے کس نے آباد کیا ہے؟ مسلمانوں نے. اسی وجہ سے اس کا نام بھی رکھا اسلام آباد. اب آپ نے بتانا ہے کہ جو علاقے مسلمانوں نے نئے سرے سے آباد کیے ہوں ان میں غیر مسلموں کو عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے؟ اگر وہ بنانے کی کوشش کریں گے تو مسلمانوں کو حق حاصل ہے؟ کوئی کیا حق حاصل ہے؟ اپنے طاقت اور اپنے وہ تلوار جو کئی عرصے سے انہوں نے میان میں رکھی ہوئی وہ ان کو نکالے اور وقت کے نیازی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بتائیں کہ فرعون کی اولاد, یزید کی اولاد, یہ جو علاقے ہیں یہ مسلمانوں نے فتح کیے, مسلمانوں نے آباد کیے. ان علاقوں میں کسی غیر مسلم کو نئی عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے. پھر ہمارا ہی پیسہ ہو, زکوٰۃ کا ہو, ہمارے ٹیکس سے ہو, ہماری حلال کمائیوں سے ہو, اس میں غیر مسلم کی عبادت گاہ بنائے. تاریخ نے ایسے سیاہ دن نہیں دیکھے کہ بندہ آتے ہی منہ سے ریاست مدینہ کا دعویٰ کرے اور لوگوں کو جھوٹے جذبات اور جھوٹی تسکین دے کر لوگوں کے دل جیتے کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے, اور آتے ہی وہاں بارڈر بھی غیر مسلموں کے لیے کھول دے اور سکھوں کو, غیر مسلموں کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت بھی کھلے لفظوں میں اور کھلے بندوں دی جائے. کیا کسی مدعی اسلام کا یہ کام ہے؟ کیا جو اسلام کا دعوے دار ہو اس کو یہ زیب دیتا ہے؟ پھر ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا اور پھر مسجدیں وہاں گرائیں. اسلام آباد میں مسجد بھی ایک گرائی. وہ اہل حدیثوں کی, ہمیں کوئی اختلاف نہیں اس مسئلہ میں. بات میری دھیان سے سنیں, مسجد ہو چاہے دیوبندی کی ہو, چاہے وہابی کی ہو, چاہے کسی بریلوی مسلک کی ہو, مسجد گرا کر وہاں مندر بنانے کی اجازت دی جائے یہ ہم بھی نہیں دیتے اجازت, چاہے وہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے. مسجد آنا, ہمیں ان کے عقائد سے اختلاف ہو سکتا ہے, ہمیں ان کے نظریے سے اختلاف ہے, لیکن جو ان کی عبادت گاہ ہے اس کو نام مسجد کا دیا. وہاں گرا کر ہم کلیسا نہیں بنانے دیں گے, گرجا نہیں بنانے دیں گے, مندر نہیں بنانے دیں گے. یہ جو مدعی اسلام ہے پرائم منسٹر صاحب, انہوں نے اس مسجد کو گرایا, پھر وہاں مسجد کو, وہ اہل حدیثوں کی مسجد, اس کو گرا کر وہاں انہوں نے غیر مسلموں کو عبادت کا بنانے کی اجازت بھی دی. اور اس وقت جو مندر بنانے کی اجازت دی ہے وہ سب پر کھلا. کتنی ایکڑ زمین ہے, کتنی کھلی جگہ ہے, مسلمانوں کا ملک ہو, مسلمانوں کا شہر ہو, نام بھی اس کا اسلام پہ رکھا ہوا, اس میں اسلام, اسلامی حکومت کا وزیر اعظم ہو, جو کلمہ گو بھی ہو, تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں تو مندر بنا کر کس نبی کو راضی کر رہا ہے, کس رب کو راضی کر رہا ہے؟ مندروں میں کیا عبادت ہوتی ہے؟ تالے کھڑکتے ہیں, مورتیاں وہاں کھڑی کر کے دودھ ڈالے جاتے ہیں, ان کے سامنے مٹھائیاں رکھی جاتی ہیں, ان کے منہ پہ لگا کر پھر کھایا جاتا ہے. کیا کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ وہ مورتی کو سجدہ کرے؟ یہ نامراد شاہ وزیر اعلیٰ سندھ کا نامراد شاہ, اور یہ نانے کے نام کو داغ لگانے والا بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا, ہاں یہ نانے کے نام کو ہی نیند لگاتی ہے. اس کے نانے نے جو کام کیا ہے نا, کاش, ہاں کاش یہ اپنے نانے کی عزت ہی رکھ لیتا. ایک ہمارے بھی امام ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے نانے کی عزت رکھی ہے نا, اپنا سارا کچھ قربان کیا, اپنا تن من دھن سب کچھ لوٹایا, لیکن نانے کا نام بلند رکھا. نانے کے نام کو داغ نہیں لگنے دیا. بلاول کس منہ سے بات کرتا ہے؟ یہ تو نانے کے نام کو ہی داغ لگا دیا. بھٹو خاندان میں یہ واحد ایک آدمی تھا
ذوالفقار بھٹو، جس نے ختم نبوت کا وہ کام کیا اور نورانی صاحب نے اس سے وہ کام لیا جو آنے والی نسلوں تک وہ کام نہیں ہو پائے گا. اور امت مسلمہ پر ایک احسان ہے، وہ احسان ہم نہیں بھولنے پائیں گے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ عین ممکن ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کو بلا لے اور کہے کہ تیرے کرتوت تو میرے سامنے، تیرا سارا نامہ اعمال سیاہ ہے، کالا ہے، لیکن تو نے چونکہ کام میرے نبی کی نبوت کے لیے کیا، ختم نبوت پر تو نے پیرا دیا ہے، یہ ممکن ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، کیونکہ حتمی فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں، وہ جانتا ہے. مگر یہ ممکن ہے کہ جو اس نے کام کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر کام کرنے والوں کو صلہ حضور خود اپنے ہاتھ سے دیں گے قیامت کے دن. اور میرے پاس ایک تلاش ہے اخبار کا کہ یہ جو موجودہ حکم ہے، انہوں نے 1.40 ارب روپے ختم نبوت کے بل میں ترمیم کرنے کے لیے ہیں. میں دکھا سکتا ہوں آپ کو 1.40 ارب روپے صرف ختم نبوت کا بل، اس میں لفظ خاتم النبیین نکالنے کے لیے اسلامی سلطنت کا حکمران ہو اور کھڑے ہو کر اسمبلی کے اندر لفظ خاتم النبیین نہ بول سکے تو چلو پر پانی لے کر اسے ڈوب مر جانا چاہیے. تو مسلمانوں کے ان کی حکومت میں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کا کیا نقصان ہوا، وہ سب کے سامنے. دنیا کو کتنا نقصان پہنچایا، معیشت کو کتنا نقصان دیا ہے، ہم اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. یہ اتاؤ چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، وہ سب کو پتا ہے، آپ اس کے بارے میں مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مگر بات دین پہ ختم ہوتی ہے. تو دین کے سلسلہ میں کیا کام کیا؟ یہودیوں کو کنیسے بنا کر دیے، ان کو مندر بنا کر دیے، مسلمانوں کے پیسے، مسلمانوں کے ٹیکس سے ان کو فنڈ دیا، راہداری دی، اور پھر لفظ خاتم النبیین نہ بولنا. یہ ساری چیزیں کیا عکاسی کرتی ہیں؟ ابھی بھی جو لوگ ان کو ووٹ دے کر ابھی بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، میں منبر رسول پر بیٹھ کر دعا کرتا ہوں اور کچھ نہیں کرتا، دعا دے رہا ہوں ان کو کہ یا اللہ، جنہوں نے ختم نبوت کے بل میں غداری کی، پیسے لے کر، ایک مسلمان حکمران کا حق یہ تھا جس وقت نورانی صاحب نے پورا بیگ ٹھکرایا تھا، 14 روپے کرایہ تھا لاہور سے راولپنڈی کا، اس وقت 1 کروڑ روپے کو ٹھوکر مارنے والا وہ تھا شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ. اس کو چاہیے تھا کہ یہ جو 1.40 ارب لیے ہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم، یہ نہیں، پوری دنیا کا پیسہ ایک طرف میرے نبی کے قدموں کو لگنے والی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جب میرے آقا و مولا چلتے تھے تو ان کے نالین شریفین کے نیچے جو گرد لگتی تھی، وہ گرد پوری کائنات کے پیسے ایک طرف رکھ دیں، ڈالر پاؤنڈ پوری دنیا کا پیسہ ایک طرف، میرے آقا کے نالین شریفین کے نیچے لگنے والی ساری گرد نہیں، اس گرد کا ایک ذرہ ایک طرف میرے آقا کے اس قدم پہ اور جوتے شریف پہ لگنے والی اس مٹی کے برابر بھی دنیا کی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ چاہیے تھا، اگر یہ مسلمان حاکم تھا تو اسے چاہیے تھا کہ لفظ خاتم النبیین پڑھ کر قادیانیوں کے کلیجے پر خنجر پھیرتا اور انہیں کہتا کہ ظالموں، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں 1.40 کروڑ پہ بکنے والا ہوں؟ تم تو میرا جوتا نہیں خرید سکتے ختم نبوت کے مقابلے میں، کیونکہ ختم نبوت کا صلہ کائنات میں اور کوئی نہیں دیتا، قیامت کے دن حضور خود اپنے دست انور سے دیتے ہیں. تو یہ اسلام کا حاکم ہو، اسلامی سلطنت ہو، پھر یہودیوں کے ساتھ اتنا کمپرومائز کرنا، انہیں مندر بنا کے دینا، انہیں کرتارپور بارڈر کھول کے دینا اور ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنا، یہ منافقت ہے. یہ وزیر اعظم نہیں ہے، یہ منافق اعظم ہے. اس سے بڑا کوئی منافق دنیا میں نہیں ہے.
پہنچا دیا ہے اسلام کو. معیشت کو نہیں, معیشت آپ بہتر جانتے ہیں, کاروبار کا آپ کو پتا ہے, آپ زیادہ کاروبار مجھ سے کرتے ہیں, میں تو نماز پڑھا کے چلا جاتا ہوں. معیشت کو جتنا تباہ کیا وہ ایک طرف, دین کا 47 سے لے کر 2020 تک دین کا جتنا نقصان 2 سالوں میں ہوا ہے اتنا اتنے سالوں میں نہیں ہوا. میں کہتا ہوں, آخری بات کر رہا ہوں, جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ان کو میں ایک مصلحانہ اور مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں. مجھے کوئی غرض نہیں, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. مندر بنانے والے بھی ایک دن مر کے مٹی میں مل جائیں گے, اور آج جو آپ کو بتا رہا ہے میں بھی ایک دن مر جانا ہوں, میں بھی ایک دن قبر میں جاؤں گا. لیکن میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں آگے ہے وہ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں. ورنہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ, مندر بنانے والے, سکھوں کو پاکستان کی کرتارپور کا راہ دینے والے اور خاتم النبیین نہ پڑھنے والوں کا جو حشر تو قیامت کے دن کرے گا, ان کو ووٹ دینے والے اور توبہ نہ کرنے والوں کا حشر بھی قیامت کے دن ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ کرے گا. آج موقع ہے, توبہ کر لو. آخری جملہ ہے, سچے دل سے رب کے بارے میں, رب کے حضور جھک جاؤ اور کہو کہ پی ٹی آئی کو جو ہمیں ووٹ دے چکے ہیں, یا اللہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی, تو اپنے محبوب کے نالین شریف کی برکت سے ہمیں معاف کر. ہم آگے اس کو ووٹ نہیں دیں گے جو دنیا کے پیسے لے کر ختم نبوت کا بل بیچ سکتا ہے, تو وہ کیا نہیں کر سکتا. آج توبہ کرو. اگر تم توبہ کرو گے تو میں اپنے رب سے یہ عرض کرتا ہوں, یا اللہ جنہوں نے کی ہے ان کو معاف کر, حضور کے رخ انور کے صدقے ان کو معاف کر دو. اور اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو پھر میں قیامت تک یہ اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا کہ جو حشر نیازی کا تو نے کرنا ہے, مندر بنانے والوں کا تو نے کرنا ہے, اسلامی حکومت میں رہ کر جنہوں نے مندر بنائے پھانٹ دیا اور کرتارپور سکھوں کو راہ دیا, جو حشر قیامت کے دن تو ان کا کرے گا ان لوگوں کا وہی حشر کا جنہوں نے ان کو ووٹ دے کر اقتدار میں لائے. منظور ہے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اور یہ آخری جملہ اپنے دلوں پہ بٹھا دو, ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ اگر ہماری ایک ایک بوٹی کر دی جائے اور ایک ایک قطرہ نچوڑ کر نکال دیا جائے تو ہمارے منہ سے ایک ہی لفظ نکلے گا, حضور اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں. اس پر ہم کسی نیازی سے, کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اور آج آپ اعلان کر دو ہاتھ اٹھا کر کہ جنہوں نے مندر بنایا ہے اور ہمارے پیسوں سے دیا ہے, یہ ہم ایک ایک روپیہ قیامت کے دن ان کی شاہ رگ پہ ہاتھ رکھ کے لیں گے, اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. مندر جنہوں نے بنایا, جنہوں نے اجازت دی ہمارے پیسے سے, ہم اپنا پیسہ قیامت کے دن ان سے وصول اور اپنا ان کو معاف. آج اگر یہ توبہ کر کے اپنا فیصلہ واپس لے لیتے ہیں تو پھر ہم بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.